ناظرین آج ایک بہت بڑی خبر ہے جیسا کہ آپ نے سن لیا، اور وہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ایک اپنا پولیٹیکل آفیشل میپ آج جاری کیا ہے۔ وفاقی کابینہ سے منظوری لی گئی اور وفاقی کابینہ سے پہلے اپوزیشن جماعتوں کی ایک کانفرنس ہوئی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ دفتر خارجہ میں۔ وہاں پہ ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا، ان سے بھی تجاویز لی گئیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، JUI اور پاکستان مسلم لیگ کاف، بلوچستان عوامی پارٹی، تقریباً تمام کی تمام اپوزیشن جماعتوں کی نمائندگی تھی، عوامی نیشنل پارٹی کی نمائندگی تھی، تمام سیاسی جماعتوں کی وہاں پہ نمائندگی تھی، اور ان کو اعتماد میں لیا گیا کہ پاکستان ایک نیا کام کرنے جا رہا ہے، ایک ایگریسو پالیسی کے تحت نیا نقشہ، نیا آفیشل میپ جاری کیا گیا ہے، اور اب یہ نقشہ جو ہے وہ اقوام متحدہ اور دیگر متعلقہ فورمز تک پہنچایا جائے گا، اور ان کو بتایا جائے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ایک سوورن اسٹیٹ ہے اس کا اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے بارے میں کتنا کنسرن ہے، اور اپنی سوورنٹی کے بارے میں کتنا کنسرن ہے، اور اس کا جو علاقائی نقشہ ہے، سیاسی نقشہ ہے، آفیشل میپ ہے، وہ کیا ہے۔ اس کے میں مین پوائنٹس آپ کو بتا دوں کہ اس میں آزاد جموں و کشمیر ہی نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر، پوری وادی، پورا جموں اور کشمیر کا خطہ یہ پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ دوسری اس کی بڑی بات وہ ہے گلگت بلتستان۔ گلگت بلتستان کو بھی پاکستان کا باضابطہ حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور چیز اس میں ہے جناب، وہ ہے لداخ۔ لداخ چونکہ کشمیر کا پارٹ ہے، اور اس کو بھی لداخ کو بھی پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا ہے کشمیر کی حد تک۔ اور یہ نئے نقشے کے بارے میں ایک اور بات بھی ہے، وہ ہے کہ اس نیا نقشہ جاری کرنے سے پہلے، وفاقی کابینہ کی منظوری سے پہلے، دوست ملک، ہمسایہ ملک چائنا کو بھی اعتماد میں لیا گیا۔ یہ نقشہ چائنا کے ساتھ شیئر کیا گیا، اور چائنا کی مرضی ول بھی اس میں شامل ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے جناب، ہماری مغربی سرحدوں پہ فاٹا ایک آزاد علاقہ تصور کیا جاتا تھا، اور اس کو آزاد علاقہ کہا جاتا تھا، وہ اس وقت KPK کا حصہ ہے، خیبر پختونخوا کا حصہ ہے۔ لہٰذا نئے نقشے کے مطابق اب فاٹا کا جو ہے وہ نام ختم کر دیا گیا ہے۔ اس پورے ایریے کو خیبر پختونخوا کا حصہ، اور افغانستان کے ساتھ جو فاٹا کے ساتھ ایک ڈیورنٹ لائن تھی اس کو انٹرنیشنل بارڈر قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہے، اور اہم ترین فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور سب سے اچھی اور سب سے بڑی بات جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی قیادت، پاکستان کی تمام سیاسی قیادت، عسکری قیادت، سب کے سب ایک پیج پہ ہیں، اور ایک پولیٹیکل کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے جو آئندہ سے ورکنگ ہوگی، ایکٹیو ہوگی، اور اس پولیٹیکل کمیٹی میں وہ تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی گئی ہے، خواہ وہ پارلیمان کے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں اسفندیار ولی خان ANP کی نمائندگی کریں گے۔ اسی طریقے سے باقی سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی مسلم لیگ کاف نے بھی اپنے نامینیٹ کر دی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی شہری رحمان نوید قمر ہوں گے، مسلم لیگ نواز کے مشاہد حسین سید اور خرم دستگیر ہوں گے، پاکستان مسلم لیگ کاف، بلوچستان عوامی پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ، تمام کی تمام سیاسی قیادت جو ہے اب اہم ترین قومی ایشوز پر قومی اتفاق رائے کے لیے ایک فورم پر نظر آئے گی۔ اور یہ اقدام اس وقت کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، ریاست پاکستان کی طرف سے، جب ایک دن بعد یعنی کہ آج کے دن، آج پورا ایک سال ہو گیا جناب انڈین جارحیت کو، اور انڈیا نے 5 اگست 2019 کو ایک حرکت کی تھی، ایک طاقت کے بل بوتے پر ایک حرکت کی تھی، مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کیا تھا، اور مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کر کے اس کے حصے بکھرے کر کے لداخ کو اپنے یونین ٹیریٹری قرار دے دیا تھا۔ اب ایک اور چیز اس میں واضح کر دوں کہ لداخ کو پاکستان اور کشمیر کا حصہ اس لیے قرار دیا گیا ہے، اور چائنا آن بورڈ ہے، وہ اس لیے کہ لداخ کو انڈیا نے اپنا حصہ ڈکلیئر کیا، اور اس کے بعد لداخ اور افغانستان کی باؤنڈری جو ملتی تھی اس سے ایک ایج حاصل کرنے کی کوشش کی کہ جناب ہمارے انٹرسٹ ہیں افغانستان کے ساتھ، افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے،
یہ آج انڈو کر دیا گیا ہے, اس کو ڈسکریڈٹ کیا گیا ہے, کیونکہ یہ پلاننگ آج سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پلاننگ جو 5 اگست کو 370 آرٹیکل ختم کیا گیا تھا, 35 سے ختم کیا گیا تھا, اس کے پیچھے جو ایک فلسفی تھی, ایک سازش تھی, وہ یہی تھی کہ جناب افغانستان میں بھی اپنا ایک راستہ نکالا جائے. تو یہ آج اقدام کیا گیا ہے. چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کشمیری جو جدوجہد کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگی. اور اب آپ نے دیکھا کہ وہ کشمیر کی بجائے سری نگر, چکوٹھی اور لداخ کے بورڈ کیوں لگائے گئے ہیں, اور یہ راست اقدام ہے. اور بڑی خبر جو ہے, جو میں یعنی اپنے الفاظ میں بیان کروں گا, کہ پاکستان کشمیر کے اندر موجود ہے, کیونکہ 90% آبادی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. وہ ہندوستان کے غاصبانہ قبضے کے خلاف قربانیاں بھی دے رہے ہیں, خون بھی بہایا جا رہا ہے, اور ان کی بے حرمتی بھی ہو رہی ہے. اور جو کچھ تھا کسر, وہ چین نے لداخ کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے, اور ہندوستان کا مودی جو ہے وہ چین کا نام تک نہیں لے سکتا. یعنی وہاں کے بارڈر پر گیا بھی ہے ایک دفعہ, اور باقی بھی نقشے میں جو جول تھے وہ بھی دور کیے گئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے امید یہی ہے کہ آج نہیں تو کل کشمیری جو ہے اپنے عزم میں, اپنے ارادے میں, اپنی نیت میں, اپنے پاکستان کے ساتھ ان کا جو الحاق کا ان کا وعدہ اور دعویٰ ہے وہ پورا ہو کے رہے گا. اور پاکستان ڈٹ کے ان کی حمایت کر رہا ہے. اور جو بعض ناہنجار بھی آج بھی ایک صاحب کا بیان چھپا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ نہیں جو انہوں نے یہ کر دیا. بھائی تم نے کیا کر دیا تو نہیں کر دیا. یہ فوج کا, حکومت کا, عمران خان کا, قمر جاوید باجوہ کا اور پوری قوم کا پورا ریزالو ہے, پکی ان کی یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کے غاصبانہ قبضے سے کشمیری جو اپنے آپ کو آزاد کرانے کی جدوجہد کر رہے ہیں اس کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں گے. اور یہ آدھی کامیابی ہو گئی ہے جب چین وہاں آ کے بیٹھ گیا. چین کا مطلب ہے پاکستان بیٹھ گیا, معاف کرنا. اور جب 90% آبادی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے, خواہ ان کے پیٹ چاک کیا گیا ہے, خواہ ان کے سر قلم کیا گیا ہے, انہوں نے پرواہ نہیں کی, جیلیں انہوں نے بھر دی ہیں, ہسپتال انہوں نے بھر دیے, جو کچھ بھی کیا, لیکن وہ آفرین ہے کشمیریوں پر کہ وہ لے کے رہیں گے پاکستان, اور ختم ہوگا ہندوستان کا قبضہ. اس پر ڈٹے ہوئے ہیں الحمدللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بالکل. جو صاحب ایک اور بات بتا دوں کہ اس میں نقشے میں لائن آف کنٹرول کو محض ایک فوجی لائن قرار دیا گیا ہے, اور وہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. انٹرنیشنل بارڈر جو اس میں قرار دیا گیا ہے وہ اس میں آزاد جموں و کشمیر نہیں, بلکہ جموں و کشمیر کا پورا علاقہ, لداخ کا پورا علاقہ, یہ سارے کا سارا انٹرنیشنل بارڈر ہے. پاکستان اس کو اپنا حصہ قرار دیا ہے. اور ایک ساتھ ایک سبجیکٹ بھی ادھر نیچے بھی انہوں نے کہا جوناگڑھ وغیرہ کا بھی کہا ہے پاکستان. ایک جوناگڑھ کا ایک الگ کیس ہے. ایک اور بھی چیز ہے جناب, اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولیشنز ہیں, وہ جب اس کے اکارڈنگلی پلیبسائٹ ہو جائے گا تو اس کے اکارڈنگلی پھر فردر ڈیولپمنٹ ہوگی. اس وقت بھی پاکستان ایک سوورن پلیئر کے طور پہ اس وقت اس کا حصہ ہوگا. اور یہی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہوئی ہے. اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بہت جلد چائنا کا وزٹ کریں گے, اور یہ امپورٹنٹ وزٹ ہوگا. اور یہ ساری جو ڈیولپمنٹس چائنا اور انڈیا کے درمیان ہوئی ہیں, اور نیپال اور انڈیا کے درمیان, اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہو رہی ہیں, یہ ساری کی ساری جناب نہیں. پر یہ ساری آپ کی ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے, جب چین نے فوجیں داخل کر دی ہے تو آپ کیوں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں؟ مجھے اس کا آپ نے آج تک جواب نہیں دیا. میں روز آپ سے پوچھتا ہوں, آپ آئیں بائیں شائیں کر دیتے, کبھی ادھر ٹال دیتے, کبھی ادھر ٹال دیتے. تو چوسا بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم بھی پوچھتے رہتے ہیں, اور ان سوالوں کا جواب جب ہمیں ملے گا تو وہ ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. آج بھی بریفنگ میں, جو آج بریفنگ تھی دفتر خارجہ میں, اس میں سول ملٹری لیڈرشپ دونوں کی وہاں پہ دونوں موجود تھے. اپوزیشن کی نمائندگی موجود تھی, دیگر سیاسی جماعتوں کی نمائندگی موجود تھی. تو یہ ایک بہت طویل بریفنگ تھی جس میں یہ ساری چیزیں, اور اس میں
تمام صرف صحافیوں نے، جرنلسٹوں نے ہی نہیں بلکہ باقی جو وہاں پہ پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے بھی کافی سوالات کیے اور دل کھول کر اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا۔ اس بریفنگ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تھے، وفاقی وزراء شبلی فراز صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے، فروغ نسیم صاحب تھے، یہ شفقت محمود صاحب تھے، سب کے سب موجود تھے ادھر۔ اور یہ ساری چیزیں تو کچھ آف دا ریکڈ ہیں، کچھ آن دا ریکڈ ہیں، تو ہونا تو آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے، لیکن پھر ظاہر ہے کافی چیزیں سوچنی پڑتی ہیں اور ایسا نہ ہو